السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آصف علی خان۔ آج ہم یہ ڈسکس کریں گے کہ کامیاب تعلقات جن لوگوں کے ہوتے ہیں وہ ایسا کیا کام کرتے ہیں، یا کوئی ہم ایسا کام کریں، ایسا کیا کام کریں کہ ہم لوگوں سے بہتر تعلقات جو ہے وہ استوار کر سکیں۔ دنیا میں کسی سے بھی کوئی کام کروانے کا ایک ہی طریقہ ہے، اور وہ طریقہ ہے کہ آپ اس شخص کے اندر اس کام کی خواہش کو پیدا کر دیں۔ یعنی اگر آپ کوئی کام کروانا چاہتے ہیں اور اس کی خواہش آپ نہیں پیدا کر پا رہے تو آپ کبھی بھی وہ کام نہیں کروا سکتے۔ آپ زور زبردستی ایک وقت تک کریں گے اور اس کے بعد خود پریشان ہو جائیں گے۔ ایک باس بھی ایک زور زبردستی سے ایک وقت تک کرواتا ہے، اس کے بعد یا تو فائر کر دیتا ہے امپلائی کو، یا پھر پریشان رہتا ہے کہ ٹیم اچھی نہیں ہے، کام اچھا نہیں ہے، یا لوگ اس کو چھوڑ کے جاتے رہتے ہیں۔ سگمنڈ فراڈ جو کہ 20ویں صدی کا ایک عظیم ترین ماہر نفسیات گزرا ہے، وہ کہتا ہے کہ کوئی بھی کام کے دو محرکات ہوتے ہیں، یعنی جو بھی کام ہم کرتے ہیں اس کے پیچھے دو وجوہات ہوتی ہیں، یا تو جنسی تعلق یا بڑا بننے کی امنگ۔ ان دونوں میں سے کوئی ایک جو ہے وہ محرک ہمارے کام کے پیچھے ہوتا ہے۔ اسی بات کو دوسرے الفاظوں میں ایک اور امریکن فلسفی ڈاکٹر جان ڈیوی وہ لکھتے ہیں، جس کو سگمنڈ فراڈ نے بڑا بننے کی امنگ کہا ہے، اس کو یہ لکھتے ہیں اہم بننے کی امنگ۔ ہماری انسانوں کی زندگی میں جتنی خواہشات ہوتی ہیں اس کی لگ بھگ اس طرح سے فہرست ہوتی ہے کہ یا تو ہمارے صحت اور جان کی حفاظت ہم چاہتے ہیں، اپنے خوراک چاہتے ہیں، یہ ہماری خواہش ہوتی ہے، نیند ہماری خواہش ہوتی ہے، روپیہ پیسہ ہماری خواہش ہوتی ہے، موت کے بعد بہتر زندگی اس کی ہم خواہش تمنا رکھتے ہیں، جنسی خواہشات کی تسکین یہ خواہش ہوتی ہے لوگوں میں، بچوں کی خوشحالی یا بڑائی کا احساس، اس طرح کی کئی خواہشات ہماری ہوتی ہیں۔ ماہر نفسیات بتاتے ہیں کہ لگ بھگ تمام خواہشات جو ہے وہ انسان کی تمنائیں یہ پوری ہو جاتی ہیں، لیکن یہ جو ایک خواہش ہے یعنی بڑا بننے کی امنگ، یا دوسرے الفاظوں میں اہم بننے کی خواہش، اس کی تسکین نہیں ہو پاتی۔ بڑے سے بڑے آدمی آپ دیکھ لیں، روپیہ پیسہ دولت سب کچھ ہے، لیکن یہ جو بڑا بننے کی امنگ ہے یہ ختم نہیں ہوئی۔ اس کے لیے وہ روزانہ بھاگ رہا ہے، لیکن یہ امنگ ختم نہیں ہو رہی۔ سوال یہ ہے کہ ہم یہ باتیں ڈسکس کیوں کر رہے ہیں؟ آپ کو سوچئے کس سے تعلقات بہتر کر رہے ہیں، جس سے بھی، جس سطح پر بھی آپ کو اپنے تعلقات بہتر کرنے ہیں، آپ اس کی اس نیڈ کو، اس تمنا کو، اس کی تسکین پہنچا دیجیے۔ مثال کے طور پہ اس اہم بننے کی امنگ، یہ جو تسکین ہے، جب آپ اس کی اس تمنا کو تسکین پہنچا دیں گے، وہ شخص یقین جانیے آپ کا ہو جائے گا۔ سوال یہ ہے کہ کیسے؟ کیسے پہنچائے؟ جو بھی شخص، مثال کے طور پہ آپ کی ساس سے جو ہے وہ تعلقات اچھے نہیں، تعلقات خراب کب ہوتے ہیں؟ جب ہم یہ جانتے ہیں کہ میری بات جو ہے وہ زیادہ اہم ہے، یعنی وہی بات کہ اہم بننے کی امنگ، میں زیادہ اہم ہوں، میری بات کی زیادہ ویلیو ہے، میرا مسئلہ زیادہ بڑا مسئلہ ہے، میری پرابلم زیادہ لوگوں کو سمجھنا چاہیے نہ کہ ان کی۔ اور وہ کیا کہتے ہیں سامنے والے؟ کہ ان کی بات زیادہ اہم ہے، ان کا مسئلہ زیادہ اہم ہے، ان کا مسئلہ زیادہ ارجنٹ ہے۔ ہر شخص جو ہے وہ یہی بات کہہ رہا ہوتا ہے کہ میں پہلے۔ تو جو بھی یہ کہہ رہا ہے کہ میری بات زیادہ، تو سمجھ لیجئے وہ اس چیز کی تسکین چاہتا ہے۔ یہ تسکین آپ اس کو پہنچا دیں، وہ آپ کا ہو جائے گا، اور آپ اس سے ہر وہ کام کروا سکتے ہیں جو آپ چاہتے ہیں۔ جو میں نے سٹارٹنگ میں کہا تھا کہ آپ کوئی بھی کام کسی سے کروا سکتے ہیں، اس کام کرنے کی خواہش کو پیدا کر دیں۔ جب آپ اس کی یہ تسکین کر دیں گے پوری، تو
چونکہ یہ بہت مشکل سے ہوتی ہے، یہی میں نے بتایا ہے کہ سب ہو جاتی ہیں، یہی نہیں ہوتی، تو یہ جو تسکین پہنچانے والے لوگ ہوتے ہیں یہ بڑے کم ہوتے ہیں، اور پھر جو ہوتے ہیں پھر ہم ان کو بڑی عزت اور قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ اگر ساس کو آپ نے اس کی یہ تسکین پوری کر دی اہم بننے کی، تو یقین جانیے اس کی نظر میں آپ سے بہتر کوئی بھی شخص نہیں ہوگا۔ اگر ہسبینڈ وائف ہیں اور ہسبینڈ کہتا ہے میں، اور وائف کہتی ہے نہیں میں، ان میں سے کوئی ایک شخص اپنی میں کو چھوڑ کر اس سامنے والے کی اس نفسیات کا فائدہ اٹھائے، اس نفسیات کو انڈرسٹینڈ کرتے ہوئے اس کی امنگ، اہم بننے کی امنگ کو وہ تسکین پہنچا دیں، تو وہ تو اہم بن جائے گا، لیکن ساتھ میں آپ سب سے اچھے اس کی نظر میں بن جائیں گے۔ سیم کیس is with the client. If you are in business, if you are a corporate professional, you can do the same thing with the client. چیک کیجئے کہ کلائنٹ جو ہے وہ کب یہ سمجھتا ہے کہ اس کی بات کی ویلیو زیادہ ہونی چاہیے، اس حد تک نہ کہ آپ کا نقصان ہو جائے اور آپ جو ہے وہ کرائسس میں آ جائیں، لیکن وائل کمیونیکیشن اگر آپ اس کی 2-4 باتیں رکھ لیتے ہیں، اس کی بات مان لیتے ہیں، جس سے آپ کو کوئی جو ہے وہ مانیٹری لاس بھی نہیں ہوتا ہے، تو اس کی بات رکھ لینا چاہیے۔ شادی بیاہ کے کیسز میں اکثر یہ ہوتا ہے، کوئی نقصان نہیں ہو رہا ہوتا، لیکن صرف انا ہوتی ہے کہ نہیں یہ کام ایسے نہیں ایسا ہوگا، وہ بولتے ہیں ایسے نہیں ایسے ہو۔ کسی بھی لیول کے اوپر آپ جو ہے اس ٹیکنیک کو، اس انسان کی ایک بہت بڑی نفسیات ہے، اس کو آپ ایڈریس کرنا شروع کر دیں، اس سے لوگوں کو آپ تسکین پہنچانا شروع کر دیں، آپ بہترین لوگوں میں ان کے لیے ان کی گڈ بک میں آ جائیں گے، اور آپ کو لوگ بولے گا یہی بندہ ہے، جو بھی ہے یہ بہت اچھا بندہ ہے۔ کوشش کیجئے لوگوں کی اس اہم بننے کی تمنا کو آپ پورا کریں، بجائے اس کے کہ آپ ہر جگہ اپنے آپ کو اہم بنوانے کی کوشش میں لگے رہیں۔ آپ لوگوں کی اس تمنا کو پوری کریں گے، آپ کی خود بخود ہونے لگے گی۔ امید ہے لیکچر آپ کو سمجھ آیا ہو۔ اگر اچھا لگا تو اس ویڈیو کو لائک کیجئے، ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے تاکہ آپ ہم سے جڑے رہیں اور اس طرح کے مزید لیکچرز آپ تک پہنچتے رہیں۔ تھینک یو ویری مچ۔ اللہ حافظ۔